السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اب اس دور میں داخل ہو چکا تھا جب عرب کے ارد گرد کے ممالک اور ان سے بھی دور کے ممالک میں اسلام کے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا، اس سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کرے، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینے کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورگلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو باجنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخر ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازتی آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی تھی۔ ریت اتنی گرم کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس
खुराक की कमी थी। मुजाहिदीन इस झुलसा देने वाली गर्मी में पानी नहीं पीते थे कि मालूम नहीं आगे कितनी दूर जाकर पानी मिले। थोड़ी ही दूर जाकर मुजाहिदीन के होंठ खुश्क हो गए और उनके हलक में कांटे से चुभने लगे, लेकिन उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम था और वो ऐसे अज़्म से सरशार थे जिसका अजर खुदा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुजाहिदीन जमीन व आसमान के उगले हुए शोलों का मुंह चिढ़ाते चले जा रहे थे। तकरीबन 14 रोज बाद ये लश्कर शाम की सरहद के साथ तबूक पर पहुंच गया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि अच्छे और खुशगवार मौसम में मदीना से तबूक का सफ़र 14 दिनों का था, जिसे उस वक्त के मुसाफिरों की जुबान में 14 मंजिल कहा जाता था। बाज मौर्रिखीन ने 14 मंजिल को 14 दिन कहा है। तबुक में एक जासूस ने इत्तिला दी कि रोमियों के जो दस्ते उर्दून में आए थे वो इस वक्त दमिश्क में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तबुक में खेमाजन होने का हुक्म दिया और तमाम सालारों को सलाह मशवरे के लिए तलब किया। सबको यही तवक्को थी कि तबूक से कूच का हुक्म मिलेगा और दमिश्क में या दमिश्क से कुछ इधर रोमियों के साथ फैसला कुन मार्का होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसूल के मुताबिक सबसे मशवरा तलब किया। हर सालार ने यह जहन में रखकर कि रोमियों से जंग होगी मशवरे दिए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि तबूक से आगे कूच नहीं होगा। मौर्रिखीन लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले में कि आगे नहीं बढ़ा जाएगा बहुत बड़ी दानिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ही कह दिया था कि रोमियों का रास्ता रोका जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिर से इतनी दूर और इतनी शदीद गर्मी में नहीं लड़ना चाहते थे। इसकी बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकुल को इश्तिआल दिला रहे थे कि वो अपने मुस्किर से दूर तबूक में आकर लड़े। मुजाहिदीन लड़ने के लिए गए थे। उनके दिलों में कोई वहम और कोई खौफ नहीं था, लेकिन जंग में एक खास किस्म की अकल व दानिश की ज़रूरत होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकल व दानिश को इस्तेमाल किया और मदीने की तरफ रोमियों का रास्ता रोकने का यह एहतिमाम किया कि उस इलाके में जो कबाइल रोमियों के जेर असर थे उन्हें अपने असर में लाने की मुहिम्मत तैयार की। इनमें 4 मुकामात खुसूसी अहमियत के हाइल है जहां इन मुहिम्मात को भेजा जाना था। इनमें एक तो अक़बा था जो उस दौर में ऐला कहलाता था, दूसरा मुकाम मुकन्ना, तीसरा अजरूह और चौथा हाबी था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कबाइल के साथ जंग करने की बजाय दोस्ती के मुआहदे की शर्त भेजी, जिनमें एक ये भी थी कि इन कबाइल के जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ जंग में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि उन पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान इनके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसके बदले में इस्लामी हुकूमत उनसे जिजिया वसूल करेगी। सबसे पहले ऐला के फरमा रवा यूहन्ना ने खुद आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की पेशकश कबूल की और जिजिया की बाकायदा अदायगी की शर्त भी कबूल कर ली। इसके फौरन बाद 2 ताकतवर कबीलों ने भी
مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمراں عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تذکیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقید بن مالک کے پاس بھیجا تھا، وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقید نے نہ دوستی قبول کی ہے، نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخ کنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لے اور عقید بن مالک کو زندہ پکڑ لائے۔ عقید بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ عقید بن مالک کے چہرے پر وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے، جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا، اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، زربا، ازروح اور مکنہ کے قبیلوں نے مدینے کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے، کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقید بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، عقید بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو
ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے۔ اس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موجود سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادت اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر ابن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے، تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک حبیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی،
لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بوخلایا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما روا پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے، تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڑ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔